بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا دن ہے منگل 15 دسمبر۔ محمد اکبر آج ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیلی فیس بک لائیو میں ہم آپ کی ملاقات ڈیلی نئے پرسنالٹی سے کرواتے ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں مجید ارائیں صاحب فرام لاہور۔ وہ ایک ٹی وی آرٹسٹ ہیں۔ تو شاید آپ آڈینس میں سے یا ناظرین میں سے کسی نے ان کا کوئی ڈرامہ کوئی فلم وغیرہ دیکھی ہو، تو میں چاہوں گا کہ مجید ارائیں صاحب آپ اپنا تعارف آپ ہی کروائیں۔ جی ویلکم سر، ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم آپ کو اور تمام دوستوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، السلام علیکم۔ میں ٹی وی آرٹسٹ وعلیکم مجید السلام۔ ارائیں جی لاہور سے بلانگ کرتا ہوں دوستوں، اور ٹیلی ویژن سے میں نے سٹارٹ لیا، پی ٹی وی سے، اور تقریباً آج سے کوئی 20 سے بھی زیادہ سال ہو چکے ہیں۔ ویسے میں رہنے والا میرپور خاص سندھ کا ہوں، بلانگ کرتا ہوں سندھ سے، میرپور خاص سے۔ اگر دوست نام سنا ہوگا، اسے آموں کا شہر بھی کہتے ہیں، میرپور خاص۔ تو بائی برتھ میں وہیں کا رہنے والا ہوں، میرپور خاص کا۔ وہیں پہ میری پرائمری سے لے کے گریجویشن تک میں نے وہیں پر ایجوکیشن حاصل کی تھی۔ تو بس اسی طرح سے وہاں سے چلتے چلتے لاہور آ گئے۔ جی اکرم سر صاحب آپ کی آواز آ رہی آواز میری؟ کٹ رہی ہے۔ آواز میری آ نہیں رہی آپ کو؟ تھوڑی جی سی کم ہے، ذرا زیادہ کریں، ذرا یہ مائک کو قریب کر لیں۔ اچھا جی، اب آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی بہتر ہوئی۔ پہلے سے بہتر ہے اب؟ جی بہتر۔ جی جی حکم فرمائے بابا۔ تو سر آپ اپنا تھوڑا سا کوئی لائف جرنی کوئی اس کے بارے میں بتائیں کہ کیسے آپ نے یہ سفر طے کیا؟ جی میرے پیرنٹس جو تھے نا، جب پاکستان بنا اس کے کچھ عرصے بعد شفٹ ہو گئے میرپور خاص میں۔ جی تو وہاں پر کچھ تھوڑی سی زمین جو تھی، رقبہ ان کے پاس تھا، تو وہاں کاشت کرتے رہے۔ میرپور خاص میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے میر کا پلاٹ۔ اس زمانے میں جب کہ میں بات سنا رہا ہوں، وہاں پر زمین خالی تھی، کاشت ہوا کرتی تھی۔ اب تو وہ پوری مارکیٹ بن چکی ہے، وہاں پر پلازے وغیرہ بن چکے ہیں۔ تو میں نے تقریباً وہیں پہ ہوش سنبھالی، چھوٹا سا تھا، تو بالکل چھوٹا سا تھا تو والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد والد صاحب کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ پھر وقت گزارا۔ پھر جو میری نانی اماں تھی وہ مطلب لاہور سے تھی، وہ مجھے اپنے پاس لے آئیں کچھ عرصے کے لیے۔ پھر میں واپس وہیں چلا گیا، میرپور خاص ہی نا، تو وہاں دوبارہ سے تعلیم شروع کی، اور پھر میں نے وہاں سے گریجویشن کیا۔ اور چونکہ میرے والد صاحب جو تھے، جب میں نے ہوش سنبھالی تو وہ بھی برسر روزگار نہیں رہے تھے۔ ذمہ داری کاشت آپ کو پتہ ہے بڑی محنت کا کام ہوتا ہے، تو وہ ضعیف ہو گئے تھے۔ تو پھر اس ذمہ داریاں سب بھائی جو تھے وہ اپنی اپنی نبھا رہے تھے، تو میں چونکہ بھائی میرے علاوہ سب شادی شدہ تھے، تو میں وہاں پر میٹرک میں جب گیا تو میں ساتھ ساتھ کوئی کام سیکھتا تھا۔ پھر جب میں کالج میں گیا تو نائٹ کالج میں نے ایڈمیشن لیا۔ تو نائٹ کالج میں ڈے کو کام کرتا تھا، جو میں نے تھوڑا بہت مجھے آتا تھا، ٹیلرنگ کا کام سیکھتا تھا۔ تو اس کے بعد وہ میں جب کالج میں گیا ہوں تو اس دوران مجھے تھوڑی انکم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو پھر میں نائٹ کالج میں نے گریجویشن وہیں سے، میرپور خاص گورنمنٹ ماڈل کالج، ٹھیک ہے نا، وہ ڈے میں اسکول ہوتا تھا اور شام میں کالج ہوتا تھا۔ تو شام میں اس کالج سے میں نے گریجویشن کی۔ اس کے بعد پھر جاب کے لیے تلاش کرتا رہا،
بے شمار جگہ پہ اپلیکیشنز وغیرہ دی، کہیں کوئی کام نہ بن سکا. اس کے بعد پھر کوشش کرتے کرتے ٹیلی ویژن سے بھی مجھے کچھ لگاؤ تھا. میں پلیز وغیرہ دیکھ کے مجھے بڑا شوق تھا ٹیلی ویژن پہ کام کرنے کا. تو چونکہ میرپور خاص اور لاہور کا بہت فاصلہ تھا، تو کراچی میری پہنچ تھی نہیں. لاہور میں میرے بہت سارے عزیز و اقارب تھے، جس کی وجہ سے میں نے وہاں سے جو ہے لاہور کا رخ کیا. تو 90 میں لاہور آ گیا. یہاں پر پرائیویٹ جابس وغیرہ کرتا رہا مختلف، ساتھ ساتھ اس وقت صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا 90 میں، اور پی ٹی وی اس وقت عروج پہ تھا. تو اس کے بعد جو میں لاہور شفٹ ہو گیا. پھر کوشش کرتے کرتے مجھے اللہ کی کرم نوازی سے یہاں جاب مل گئی. 92 میں مجھے یہاں جاب مل گئی. جاب ملنے کے ساتھ ساتھ میرے چونکہ شوق تھا میرے دل میں ٹیلی ویژن پہ کام کرنے کا، تو چونکہ پی ٹی وی اس وقت عروج پہ تھا اور بہت زیادہ سختیاں تھیں. آپ ٹیلی ویژن میں پی ٹی وی میں انٹری نہیں مار سکتے تھے اپنی مرضی سے، جب تک کہ آپ کو اندر سے کوئی پروڈیوسر صاحبان جو ہوتے تھے وہ ان کی لسٹیں گیٹ پر آتی تھی. جب تک ان کی لسٹ کے اندر آپ کا نام نہ ہو آپ اندر نہیں جا سکتے تھے. سوری. وہاں سے پھر جو تقریباً کچھ عرصے مجھے، چونکہ میرا وہاں پر نہ کوئی عزیز و اقارب تھا، نہ میری کوئی اتنی پہنچ تھی، میں پھر وہاں اپنی اسٹرگل سے کافی عرصے تک ٹیلی ویژن کے باہر ہی کھڑا ہو کے آ جاتا تھا، کچھ لوگوں سے دوستوں سے ہیلو ہائے بارو بار کر کے، تو وہیں سے بس آ جاتا تھا. بس آہستہ آہستہ کچھ چند ماہ گزرے تو پھر جو ہے نا وہ کچھ دوست بننا شروع ہوئے. پھر ایک دوست ایسے بنے کہ وہ مجھے اندر لے گئے ٹیلی ویژن میں. تو ٹیلی ویژن میں گیا، بڑا ماحول دیکھ کے بڑا جیسے آپ بندے کے لیے سرپرائز ہی ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن کیا ہے، اسٹوڈیوز کیا ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو صرف پی ٹی وی تھا نا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو وہاں ایک پلے کی شوٹ ہو رہی تھی. جب میں فرسٹ ڈے گیا تو وہ سیٹ بھی لگے ہوئے تھے سارے. پھر مجھے وہ دوست جو تھا اس کے ساتھ سلام دو اچھی ہو گئی، وہ اس نے لے جانا شروع کر دیا. تو پھر میں نے سب سے پہلے وہاں پر جو نا ایک اس وقت ڈرامہ سیریل خواجہ اینڈ سنس چل رہا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت ہٹ پلے تھا خواجہ اینڈ سن، اگر آپ نے سنا ہو تو. علی اعجاز صاحب اس میں لیڈ کر رہے تھے، کریکٹر بہت اچھا تھا ان کا. تو میں نے فرسٹ ٹائم اس پلے میں ایک اورنگزیب صاحب ہیں ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں، وہ اس میں شاعر کا کریکٹر کر رہے تھے. ان کا علی اعجاز صاحب کے بیٹے کا کریکٹر تھا خواجہ اینڈ سن. تو میرا صرف اتنا سا سین تھا کہ میں نے ان کا ان سے وہ آٹوگراف جو ہوتا ہے نا، آٹوگراف لوگ لیتے ہیں، وہ میں نے ان سے آٹوگراف لیا. یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا پاکستان ٹیلی ویژن پہ. تو اس کے بعد پھر میں جاب بھی چلتی رہی، سلسلہ اللہ نے بہتر کر دیا. پھر میں اسٹرگل کرتا رہا، کوشش کرتا رہا. پھر وہاں آہستہ آہستہ چھوٹا موٹا کام ملنا شروع ہو گیا. پھر اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے کچھ عرصے بعد پھر جنجال پورا ایک پلے تھا، اس میں چھوٹے موٹے کریکٹرز کیے. پھر راہیں ایک سیریل تھا، پی ٹی وی کا ہٹ سیریل تھا، اس میں بھی تھوڑا بہت کام کیا. پھر اس کے بعد مختلف پروڈیوسرز کے، اب نام بھی مطلب پلیس کے یاد نہیں ہے. وہاں پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک لوکل مقامی جو کہانی ہوتی تھی اسے کہتے تھے آج دی کہانی. وہ مختلف ناموں سے چلتی تھی، وہ مختلف پروڈیوسر صاحبان کرتے تھے. وہ پنجابی پروگرام ہوتا تھا، تو لوکل ٹرانسمیشن اسے کہتے ہیں. تو اس میں بے شمار وہ ہر کہانی جو مختلف ہوتی تھی، وہ تمام پروڈیوسر کو ایک ایک دو ملتی تھی وہ منتھلی. تو وہ ان میں بے شمار ان میں بھی کام کیا. پھر ایک سیریل پی ٹی وی پہ چل رہا تھا جواں ہے زندگی، اس میں نے کام کیا. پھر اس کے بعد ایوب خاور صاحب کے ساتھ بھی کچھ کام کیا تھوڑا بہت. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ پرائیویٹ چینلز بھی بننا شروع ہو گئے. پھر پرائیویٹ چینلز بنے تو چونکہ میں آپ کو پتہ ہے جاب کرتا ہوں، تو جاب سے
اس کو سیو کرنا بہت ضروری ہے جاب کو. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں یہ کرونا کے باعث کتنے برے حالات ہوئے ہیں ہمارے ملک میں. جو لوگ مستقل روزگار پہ نہیں تھے یا ہمارے آرٹسٹ ہی لگا لیں, تو اس لیے میں ہمیشہ اپنی جاب کو میں نے اہمیت دی, اور پھر جاب کو ہی مد نظر رکھ کے میں مطلب بہت زیادہ وسیع کام میں نے نہیں کیا. جو بھی مجھے چھوٹے موٹے کریکٹرز ملتے تھے اچھے بھی کیے میں نے. پھر سی ٹی وی کا ابھی کچھ عرصے پہلے ایک ڈرامہ ختم ہوا تھا اپنے, اس میں نے بہت اچھا کریکٹر کیا تھا اپنے. وہ سوپ تھا, 100 ایپیسوڈ سے بھی زیادہ تھے اس کے ایپیسوڈ, لیکن میں نے اس میں کوئی 30 ایپیسوڈ میں کام کیا تھا. اپنے نام کا پلے تھا سی ٹی وی کا. اس کے علاوہ جیو پہ بھی کام کیا, پارس میں کام کیا تھا میں نے. جیو کا ایک پلے تھا پارس, اس میں کام کیا. ہم ٹی وی پہ کیا, اے ٹی وی پہ, ٹی وی ون پہ. تو ابھی ایک کچھ عرصے سے نیا چینل لانچ ہوا, ایل ٹی این فیملی. ایل ٹی این فیملی پہ پلے چل رہا تھا عشق ذات. تو عشق ذات میں بھی میں نے کام کیا, بڑا اچھا میرا کریکٹر ہے وہ. کسی دوست نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا, میں اپنے سینز وغیرہ شیئر کرتا ہوں. تو یہ تو مختصر سی ہماری کہانی تھی. اب آپ سنائیں کیا کہتے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو. ہلو. میں نے کہا ہم تو آپ کی باتیں بڑا یعنی کہ نا کان لگا کے بڑے محو ہو کے سن رہے ہیں کہ جناب آپ بڑی اپنی اچھی جو ہے نا وہ اسٹرگل فل لائف کے بارے میں بتا رہے تھے. جی جی آواز بالکل نہیں آ ایسا رہی میری؟ ہی ہے. جی جی آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. پہلے نہیں آ رہی تھی, اب آ رہی ہے آپ کی آواز. میں نے کہا ہم نے آپ کی جو بڑی محنتی اور کیا کہتے ہیں ایفرٹ فل لائف تھی وہ اس کی سٹوری بڑی یعنی کہ نا محو ہو کے سن رہے تھے. جی جی یہ آپ کی محبت ہے سر, ورنہ جی بندہ جی. کس قابل ہے. تو میر پور خاص کدھر, وہاں سے ایجوکیشن لے کے پھر لاہور کی طرف آنا اور ٹی وی پہ آ کے ٹی وی کے لیے سٹرگل کرنا, یہ بڑی بات ہے سر آپ کی. تو سر جی میں نے بتایا. آپ کی جو جاب کیا ہے, جاب کیا ہے سر آپ کی؟ میں سر ایک سرکاری ادارے میں کام کرتا ہوں, اور جاب میری, میں پہلے ہماری زبان میں ایل ڈی سی لوئر ڈویژن کلرک کہتے ہیں, پھر اس سے میں اپر ڈویژن کلرک ہوا, اب میں ہیڈ کلرک ہوں اپنی جاب پہ. رائٹ سر. تو اللہ کا بڑا کرم ہے, ایک اچھی سیلری ہے میری, اور بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے لائف کا. تو اس کو اپنی جاب کو میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں, کیونکہ میری زندگی میں جتنے بھی رنگ ہیں وہ میری جاب کی وجہ سے ہیں. ٹیلی ویژن, آپ کو پتا ہے ٹیلی ویژن ہو, فلم ہو, تھیٹر ہو, اس میں سب لوگ پیسے نہیں کما رہے ہوتے, وہ چند لوگ ہی رائٹ. ہوتے ہیں جو پیسے کما رہے ہوتے ہیں. اب میں ہم مطلب مختلف چینلز پہ بھی, ابھی میں پرائیویٹ, ابھی پچھلے ہفتے کو آج سے چھوڑ کے پچھلا ہفتہ جو اس میں میری 92 چینل پہ میری کرائم سٹوری چلی تھی, جس میں لیڈ رول تھا میرا. تو مقصد ہے کہ وہ بے شک لیڈ رول ہے, وہ ہم 1 ڈے میں کرتے ہیں مکمل. تو وہاں سے مہینے کے بعد یا 15 دن کے بعد ایک کال آتی ہے کہ بھئی یہ کام کریں. تو اب اگر آپ کو اس طرح کی 4 کال بھی آ جائیں اور 5,000 پر ریکارڈنگ پہ بھی مل رہا ہو, تو آپ بتائیں کیا 20-25 ہزار میں گھر چلتا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس فیلڈ میں, شوبز کی فیلڈ میں چند لوگ ہیں جو پیسے کما رہے ہیں, جن کا ریگولر کام چل رہا ہے. اور جب سے یہ وبا آئی ہے کرونا کی, تب سے تو بہت زیادہ برے حالات ہو گئے ہیں آرٹسٹوں کے بیچارے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے جو کرونا کا مسئلہ ہوا, اب جو دوبارہ آ گیا, لیکن پہلے جو ہوا بہت سارے لوگوں کے بہت برے حالات ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم رکھے اور اس موذی مرض سے سب کو بچائے, محفوظ رکھے. میں نے ہمیشہ, میل ہو یا فیمیل ہو, کوئی مجھ سے رابطہ کانٹیکٹ کرتے ہیں, بہت سارے دوست کرتے ہیں کہ ہمیں کام لے کے دیں, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا ہے ہمیں. تو میری ان سب کو یہ ریکویسٹ ہوتی ہے, اور میں آپ کے اس شو کے حوالے سے, لائیو کال کے حوالے سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے آپ کچھ اپنا مستقل روزگار کا کچھ سوچیں. پہلے, سب سے پہلے اپنی فیملی کا سوچیں, اس کے بعد اس فیلڈ میں آئیں. اس فیلڈ میں صرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ بہت آسان کام ہے, بڑا پیسہ ہوگا اس کام میں, لیکن ایسا نہیں ہے.
اور ایک اور چیز جو سب سے بڑی بات ہے نا، بہت سارے دوست وہاں ٹیلی ویژن دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں اپنے اوپر کہ میں جی ایکٹنگ کر سکتا ہوں، لیکن ایکٹنگ پتہ اس وقت چلتا ہے جب کیمرہ آن ہوتا ہے نا، کیمرے کی لائٹ آن ہوتی ہے، ریڈ لائٹ، رائٹ. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ ایکٹر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو بہت سارے دوستوں کو ہم نے دیکھا ہے جب وہ مطلب ویسے تو وہ بہت اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، جب وہ کیمرے کی لائٹس آن ہوتی ہیں تو ان کی اپنی لائٹس آف ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا بھی ہے کہ ایکٹنگ کے کام کو اتنا آسان نہ سمجھے، بہت مشکل کام ہے۔ رائٹ. جس کو تو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ایکٹنگ کیا چیز ہے، اس کے لیے بہت مشکل کام ہے ایکٹنگ۔ رائٹ. اور جس کو سمجھ نہیں آتی وہ یہی سمجھتا ہے کہ بڑا آسان کام ہے یار، جاواں گے تو انج کر دیں گے تو انج کر دیں گے۔ بس میک اپ کر کے ٹی وی کیمرے کے ہونا ہے۔ ہاں بالکل۔ یہ جو ویسے کچھ دو سانگس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، کچھ وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، یہ ایک الگ دنیا ہے۔ جو رائٹ. ایکٹنگ ہے نا، اصل ایکٹنگ، وہ سر ایک الگ دنیا ہے۔ بالکل صحیح. وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کتنے پانی میں ہیں۔ بالکل تو صحیح. بہت سارے دوست جو ہے نا، مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ایکٹنگ بہت آسان کام ہے۔ میں چونکہ ہم تو کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے۔ ہم تو بہت سارے ایسے دوست بھی دیکھتے ہیں جب ہمارے سامنے ہوتا ہے تو انہیں 2 لائنیں بھی نہیں بولی جاتی ان سے۔ تو مقصد ہے کہ اسے ایزی نہ لیں، ایکٹنگ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ بہت کر مشکل. سکتے ہیں، آپ کو آتا ہے، تو پھر آسان کام ہے۔ لیکن ہر بندہ یہ سمجھے کہ میں ایکٹنگ کر لوں گا تو وہ ناممکن سی بات ہے۔ اس کے لیے بہت محنت رائٹ. کرنی پڑتی ہے، بڑا سوچنا پڑتا ہے۔ اور دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے اپنی بارے میں سوچیں، اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں، بعد میں اس فیلڈ میں آئیں۔ سب سے پہلے اپنے مستقل روزگار کا انتظام کریں، اپنی ایجوکیشن مکمل کریں، اس کے بعد اس فیلڈ میں آئیں۔ رائٹ سر. تو یہ تو سر جب یہ آپ تو ایک سرکاری ادارے میں جاب کر رہے ہیں، تو جی جب جی آپ کو کال آتی ہے شوٹنگ کے حوالے سے، جی سر۔ تو اس وقت آپ اپنے ٹائم کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ ادارے کو کیا بتاتے ہیں؟ جیسا کہ سر آپ کو میں نے پہلے عرض کیا کہ میں بہت ساری شوٹنگز چھوڑ چکا ہوں، مگر میں رائٹ. اگر سمجھتا ہوں نا کہ آج میرا آفس میں جانا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، میرے سے کوئی کام لگا ہوا ہے ایسا آفس کا کہ بھئی وہ بہت ضروری ہے، تو میں وہ شوٹنگ چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ رائٹ. میں ایزی مجھے وہی لگتی ہے جہاں میں دیکھتا ہوں کہ میں ایزیلی اس کام کو نبھا سکتا ہوں۔ جیسے کہ مجھے کوئی کال آتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ کل کی کال ہے، کہ کل شوٹ ہے، تو مجھے کل کی کیا میری مصروفیات ہے، سب سے پہلے میں اپنے آفس کی مصروفیات دیکھتا ہوں۔ تو بالکل ٹھیک ہے. آفس میں اگر میں ایزی ہوں تو پھر میں ریکویسٹ اپلیکیشن دے دیتا ہوں کہ سر مجھے کوئی پرسنل کام ہے، میں نہیں آ سکتا۔ تو وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ اس وقت میں جاب کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ کولیگس کا بھی ذکر کروں گا کہ جو جہاں پر اس وقت میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، ہمارے دوست ہیں شہباز رائٹ. جمیل صاحب، ان کے ساتھ میری ڈیوٹی ہے، اور بہت اچھے انسان ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں تو ان کے لیے ہر آمین وقت آمین. دعا گو ہوں۔ میرے وہ بہت محسن ہیں، مجھے وہ آفس میں بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ مطلب میں ان کے مقابلے میں ان کے لیول کا تو نہیں ہوں، جتنا ماشاءاللہ وہ ذہین ہیں اور جتنے وہ محنتی ہیں، جتنا وہ کام کو جانتے ہیں۔ تو میں چونکہ مختلف محکموں سے آیا ہوں، میں پہلے ایک محکمے میں تھا تو وہ سرپلس اسکول ختم ہو گیا۔ میں پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تھا تو وہ صحیح. ختم ہو گیا، وہاں سے سرپلس اسکول میں چلے گئے۔ سرپلس اسکول سے پھر اسلام آباد سے ہمارے ایک عزیز دوست تھے، انہوں نے ہماری ٹرانسفر یہاں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کروا دی۔ تو اس طرح سے مطلب چلتے چلتے ہم ادھر ادھر سے رل کے آئے، تو وہ شروع سے ہی ایک ہی جگہ پر ہیں، تو اس لیے وہ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں اپنے کام کے۔ بہرحال وہ رائٹ. بہت اچھے ہیں، ہمارے افسران بھی بہت اچھے ہیں، اور ہمارے جو اس وقت جن کولیگس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ بھی بہت اچھے ہیں، اور ان سب کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ بہت احساس کرنے والے لوگ ہیں، اس طرح کے رائٹ. ہیں۔ تو سر جو آپ کے آپ ایک آرٹسٹ ہیں، کام کرتے ہیں آپ، جی جی۔ میں نے ہلو۔ کہا سر آپ کے جو افسرانے بالا ہیں
जी उनको तो जी पता होगा कि आप एक आर्टिस्ट हैं, काम भी करते हैं आप आर्टिस्ट का। जी 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 जी। हम बहुत बहुत सारे अफसरान जो हैं बड़ा मोहब्बत करते हैं, बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं मुझे। मतलब कि बाज दफा तो इतने वो अच्छे हैं कि मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूं कि सर आज मेरा फलां चैनल पे प्रोग्राम चलेगा या मेरा कुछ सीन है, तो वो बेचारे इतने अच्छे हैं कि वो मेरे कहने पर देखते भी हैं। मतलब अगर कोई बहुत वेरी ज्यादा नाइस सर, वेरी मसरूफियत ना नाइस। हो, बहुत ज्यादा मसरूफियत ना हो, तो वो लाजमी वो बस वो ये कहते हैं कि आप हमें टाइम पे मैसेज कर दीजिएगा कि इस जगह पर इतने बजे लगना है। तो वो अभी मेरा जो स्टोरी चली थी तो उन्होंने देखी थी, मेरे कुछ अफसरान ने भी देखी, उन्होंने मुझे बाकायदा उस पे कमेंट्स भी किए बड़े अच्छे अच्छे। तो कुछ कुलीग्स को तो मालूम है। और वैसे भी मैं ना जब मैं पहले किसी दूसरे डिपार्टमेंट में था, चूंकि पर्सनल फाइल में तो वो चलता है ना, तो वो मैंने वहां से परमिशन ली थी काम करने की। राइट। चूंकि ये काम छुपा तो रहता नहीं है ना, आप पता चलता है, आप नजर भी आते हैं। तो इसलिए मैंने इस काम के लिए परमिशन भी ली थी मैंने, काम करने के लिए। राइट। उस परमिशन में ये होता है कि मेरा ऑफिशियल काम जो है उसका हर्ज नहीं होगा। तो मैं अपना हाँ जी। कोई टाइम ऐसा रखूंगा जिसमें ऑफिशियल जो काम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो मेरी कोशिश ऐसी ही होती है कि अल्लाह के ऐसा ही होता है इंशाल्लाह। तो कभी फैमिली की तरफ से नहीं फोर्स किया गया कि आप जो है ना वो छुट्टी भी कर लेते और हमें भी टाइम नहीं देते? नहीं सर, वो तो उन लोगों के साथ होता है ना जो बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं। मैंने तो आपको अर्ज किया कि मुझे तो कोई 15 दिन के बाद, महीने के बाद कोई एक शूट मिलता है। तो वो राइट। तो उन दोस्तों के लिए एक जो मुस्तकिल रेगुलर रिकॉर्डिंग है, जैसे कि अभी फिल्म है छत्तीसगढ़, एक नई फिल्म बन रही है बड़ी अच्छी, उस छत्तीसगढ़ उसका नाम है। तो वो सारी फिल्म की ज्यादातर शूट वहाँ हो रही है रहीम यार खां। अब बहुत सारे दोस्त वहाँ गए मेरे, रहीम यार खां। तो मेरा मकसद है, मैंने आपको पहले अर्ज किया, मैं तो सबसे पहले अपनी जॉब जो मेरा मुस्तकिल रोजगार है मैं तो उसको सबसे पहले उसका मद्देनजर रखता हूँ। मुझे भी इस तरह से कई ऑप्शंस मिली कि भाई आपने 8 दिन वहां रहना है, 5 दिन वहां रहना, बाहर रहना है। तो मैंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं जा सकता, सॉरी। अभी तो मैंने सर एक शूट किया। हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, तो ये आपको कैसे शौक कैसे पैदा हुआ टीवी आर्टिस्ट बनने का? टेलीविजन ऐसे शौक पैदा हुआ कि टेलीविजन सिर्फ देखा करते थे, प्लेस वगैरह। तो राइट। आपको तो मालूम है कि पाकिस्तान प्लेस जो है बहुत अच्छे होते हैं, आज भी अच्छे हैं और पहले भी बहुत अच्छे थे। हमारे प्लेस राइट। इतने अच्छे थे कि इंडिया वाले जो थे उनके उनकी शॉप्स वगैरह भी, उनके बाजार बंद हो जाते थे हमारे प्लेस पे। और आज भी राइट। उनके जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हजरात हैं, आर्टिस्ट हैं, वो हम मानते हैं इस बात को कि हमारे पाकिस्तान के ड्रामे जो आज भी उनसे बेहतर हैं। ड्रामे में वो हमारा मुकाबला नहीं करते इंडिया वाले। राइट, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बस ये टीवी देख देख करके शौक पैदा हुआ। राइट। तो बहुत अच्छा, जैसे पाकिस्तान ने बहुत बड़े नामवर आर्टिस्ट दिए हैं जिनका कोई निवल बदल नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। हमारे बिल्कुल सर। सुपरस्टार मुनव्वर जरीफ साहब जैसा पूरी वर्ल्ड में कोई पैदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने उनको कॉपी करने की कोशिश की, इंडिया पूरे ने, लेकिन उनको कॉपी नहीं कर सके। राइट। हमारे सुल्तान राय मरहूम, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए, वो बिल्कुल ही नीचे से ऊपर आए थे। अगर आपको राइट। उनकी हिस्ट्री के बारे में मालूम हो तो वो बहुत बड़े, अल्लाह ने उनको बड़ा सुपरस्टार बनाया पाकिस्तान का। और जब तक वो जिंदा रहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत टॉप पे थी। बस उनके जाने के बाद ही फिर कुछ ऐसे लोग आ गए, कुछ हमारे जो थे यहाँ से प्रोफेशनल लोग कम हो गए फिल्म इंडस्ट्री से। अब देखें ना, कराची वाले। हेलो। जी जी। हेलो।
सर मैं सुन रहा हूँ आपको सर। जी हेलो मैंने कहा मैं आपकी बात हेलो सुन रहा हूँ सर। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा सर मैं आपकी बात सुन रहा था। हेलो जी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने कहा। जी मैं क्या सर कह रहे आपकी हैं बात को सुन रहा था। आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही आ रही आ रही, मुझे आ रही। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था तो सर आपके कि कोई मशहूर ड्रामा बहुत कौन सा है अरसे जिससे तक आपको जो है बहुत ज्यादा शोहरत पाकिस्तान मिली हो? फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत टॉप पे रही है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इंडिया, हमारा जो हमसाया मुल्क है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कॉपी करता रहा है। हमारी फिल्मों को, हमारे सॉन्ग्स जो थे, हमारा म्यूजिक था, उसने सेम एज इट इज उठा के अपनी फिल्मों में लगा दिया। यानी कि उस वक्त सबसे ज्यादा फिल्में लाहौर में ही बनती थी, और लाहौर राइट। बहुत आगे था, टॉप पे था, प्रोफेशनल लोग थे। अब प्रोफेशनल लोग कम हो गए हैं, तो कराची के लोग सारे जो है ना, वो अपना रोजगार समझ के, प्रोफेशनल समझ के काम करते हैं, इसलिए वो आगे चले गए हैं। लाहौर से बहुत सारा काम जो है वो कराची शिफ्ट हो गया, आर्टिस्ट कराची चले गए। तो अब बस हमारी तो दुआ है कि लाहौर की रौनकें दोबारा वैसे ही बहाल हों जैसे पहले थी, बिल्कुल जी। लाहौर वैसे ही उरूज पे वापस आए। तो जी सर आपको आवाज आपका आ रही कौन मेरी? सा कोई मशहूर। हेलो। हेलो। मैंने कहा आपका कौन सा मशहूर जी कोई सर। ड्रामा है जिससे आप ज्यादा शोहरत मिली हो आपको? जी मैंने कहा आपका कौन सा ऐसा ड्रामा है जिससे आपको बहुत ज्यादा शोहरत मिली आपकी हो? आवाज नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। चलें, अगर मैंने कहा आपको सर आपका कौन सा ड्रामा है मैं जिससे आपको बहुत हेलो, ज्यादा शोहरत मिली है? आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है। आ रही है। मैं यही अर्ज कर रहा था कि हमारा जो था फिल्म इंडस्ट्री इतनी आगे थी कि हमसाया मुल्क हमारी फिल्म को कॉपी करता था, हमारे सॉन्ग्स को कॉपी करता था। तो आज बड़ा फर्क पड़ गया है, लेकिन हमारे ड्रामास तो वैसे ही हैं, वैसे के वैसे ही हैं। अभी पाकिस्तान की बहुत अच्छी फिल्म बनी थी जो कि इंडिया में भी चली थी, उसका नाम था बोल। शोएब मंसूर साहब उसके डायरेक्टर थे। तो उस फिल्म में भी मैंने भी थोड़ा सा काम किया था। मुझे भी इस बात का खुशी है कि मैंने शोएब मंसूर साहब की फिल्म में काम किया। काम तो मेरा बहुत थोड़ा सा था बोल फिल्म में, लेकिन ये खुशी है कि शोएब मंसूर साहब की फिल्म में काम किया। उसके अलावा अभी एक फिल्म बन रही नीलोफर, अभी कंप्लीट नहीं हुई, फवाद साहब की है, वो फवाद खान जी जी साहब की। तो उसमें भी मेरा थोड़ा सा काम है फवाद खान साहब के साथ, और बेरोज सब्जवारी साहब के साथ एक छोटा सा सीन मेरा भी उस फिल्म में है। और एक और फिल्म अभी रिलीज होगी, उसका नाम है गोल गप्पो। वो एक मोटी लड़की की कहानी है, बड़ी डिफरेंट स्टोरी है वो। उसमें भी मैं राइट। हूँ, गोल गप्पो में भी। बस ये फिल्में इसी वजह से अभी रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि ये कोरोना की वजह से सिनेमास जो हैं उसमें लोग जा नहीं रहे, बहुत सख्त पाबंदियां भी है और डर खौफ भी है। तो वो प्रोड्यूसर्स को भी डर खौफ है, अपनी फिल्में लगा के वो कह रहे हैं कि हमारी जाया हो जाएंगी, इसलिए अभी तक वो फिल्में जो है सिनेमा में नुमाइश नहीं हो सकी उनकी। सर अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। गाना सुना दूं आपको? आपको अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो मैं आपकी नजर गाना करता हूँ छोटा सा। सर आ रही है आपकी आवाज, आ रही, मैं पहली सुन रहा हूँ। जी, हाँ जी। मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, आ रही आवाज, आप बहुत अच्छी तरह बोल रहे हैं। मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या बात है। पहली बारी अज ना अखियां ने तकिया, एहो जिया तकिया, हाय मार सटिया, हाय मार सटिया। पहली बारी अज ना
ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਕਿਆ ਆਏ ਮਾਰ ਸੱਟਿਆ ਆਏ